گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستو، دینی بزرگوار ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی جانب سے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی، نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز جتنی بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، جتنی مہنگی ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی یا نگرانی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس سے بے پرواہی، لاپرواہی اور کوتاہی اتنی بڑی دولت سے، اتنی بڑی قیمتی چیز سے، اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ گزشتہ تقریباً 4-5 ہفتے سے ہم آپ سن رہے ہیں ایمان سے متعلق ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کتنی بڑی نسبت ہے۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے ماحول اور ہمارے اس وقت موجودہ حالات جو ہندوستان کے ہیں، یہ سورج کی طرح چمکتا ہوا حال ہمارے اوپر ہے، ہر ایک اس کو جانتا ہے، کوئی کسی سے یہ ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کس دور سے ہمارا یہ ہندوستان گزر رہا ہے۔ لیکن میں پہلے آپ کو ایک اپنے اور آپ کے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی متعلق ایک واقعہ ذکر کے دیتا ہوں، اور اس کے بعد گزشتہ ہفتہ میں نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ ارتداد کی لہر ہمارے مسلم بہنوں اور بیٹیوں میں اس طرح دوڑ رہی ہے جیسے بارش کے قطرے کی گنتیاں نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے بتایا تھا کہ 8 سے 9 لاکھ تقریباً ہمارے مسلم بہن اور بیٹی اسلام دھرم کو چھوڑ کر، اسلام مذہب کو چھوڑ کر غیروں کو اور غیر دھرم کو، غیر مذہب کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے اسباب اور اس کے علاج دونوں آپ کے سامنے آنے چاہیے، وقت اگر ہے تو انشاءاللہ دونوں چیزیں آئیں گی، اسباب کیا اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں خود اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب لے کر اگر آنکھ بند کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارے میں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، پھر جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پر آج یہ دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ ان کے ماننے والوں کو ہر اعتبار سے ان کے حقوق کی پائمانی کی جا رہی ہے، ہر جگہوں سے اس کو لتاڑا جا رہا ہے، ہر جگہوں سے اس کو نیچے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے اندر جو آقا کی نسبت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، اس وقت رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ابی بن سلول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ رئیس المنافقین صرف منافق ہی نہیں ہے بلکہ منافقوں کا سردار ہے، اس کا گروہ گھنٹال ہے، اس کا سب سے معتبر شخص ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہی وہ رئیس المنافقین تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم سرائی کی زینت اور خاتون جنت جناب سید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اور ہماری بیوی پر اگر تہمت لگائے، ہماری اور آپ کی بیٹی پر اگر کوئی تہمت لگائے، انگلیاں اٹھائے، تو ہم زمینی سطح پر گواہ ڈھونڈتے ہیں، زمینی سطح پر اس کے حل تلاش کرتے ہیں. لیکن آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، اور ایسی بیوی ہمارے اور آپ کی طرح کی بیوی نہیں تھی، جنت کی سردار ہے کل، اس بیوی پر رئیس المنافقین نے الزام لگایا کہ ایک صحابی سے اس کا تعلق ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے شخص کے بارے میں ہمارا اور آپ کا دل کیا کہے گا کہ میری بیوی پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہو، میری بیوی کو غلط تہمت لگا رہا ہو، اس کے باوجود ایسی بیوی جس کے پاک دامنی، جس کی عفت، جس کی پاکیزگی کے قصبے اور قصیدے آسمانی فرشتے گا رہے ہو، اور جس کی پاک دامنی، جس کی عفت اور جس کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کی زبانی یہ کہہ کر سورہ نور کے اندر کلام پاک میں کہہ رہا ہو، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر آپ کو تسلی ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہوئی. آپ کو معلوم تھا یہ منافق رئیس المنافقین ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی پر تہمت لگا رہا ہے. یہی تک نہیں رکا، بلکہ آپ کے صفوں کے ساتھ جنگ میں جاتا، میدان میں جاتا، جہاد کے میدان میں جا کر، راستے میں جا کر یہ کہنے والا رئیس المنافقین قالوا ان بیوتنا عورہ، کہ منافقین یہ جا کر مسلمانوں کی جماعت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے یہ جملہ کہتا. قرآن میں خدا نقل کرتا ہے ان بیوتنا عورہ، کہ اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، ہمارے گھر خالی ہیں. خدا کی قسم اس جملے کا مطلب ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ان وما هي بعورۃ ان يريدون الا فرارا، کہ ان کے گھر خالی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ کی جماعت کو کمزور بنانے کے لیے آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، جہاد میں مت جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی پر تہمت لگ رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کو کمزور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. خدا اس کا جواب دے رہا ہے اللہ کے نبی ان کے گھر خالی نہیں ہے. یہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے، صحابہ کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ کے آستین کا دشمن، آپ کے ساتھ رہنے والا، پہلی صف میں امامہ باندھ کرانے والا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والا ہوں، اور باہر جا کر اپنے سرداروں سے، اپنے مشربوں سے، اپنے لوگوں سے کہنے والا ہم تو ان کو جا کر ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یہی جب گرو گھنٹال، یہی رئیس منافقین کا سردار جب مرتا ہے، یہ گرو گھنٹال مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں وصیت کر کے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دے تو کل جنت کے سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ منافق ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی کے اوپر جو کپڑے، نبی کے بدن پر جو ٹچ چادر ہیں، اس کے بدن پر جو نبی علیہ السلام کی نسبت کی جو چادر ہے، جو لنگی ہے، اس نسبت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدردانی ہے. ایک رئیس منافقین کہتا ہے کہ نبی کی نسبت سے جڑی ہوئی چادر میرے جسم میں ٹچ ہو جائے تو جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے مجھے جلا نہیں سکتی. یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نسبت اس نبی سے ہے جس کی نسبت کی جو قدر کرتا ہے. کہ ایک مشرک ہو کر کے بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کی نسبت اگر مجھے حاصل ہو جائے تو کل جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی.
کچھ پہلے ہفتہ میں نے کہا تھا اس ہندوستان کے اندر رہنے والا پرائم منسٹر یہ کہہ کر گاندھی جی کہتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام تو نبی ہے لیکن اس کے دو خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طور طریقے پر ہندوستان کی حکومت چلائی جائے، ہندوستان کے اندر اس عدل کو انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے کسی اور طریقے کو مت اپنانا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقے کو اپنانا ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی ترقی اسی دونوں کے راستے میں مضمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے کے ہمیں گئے ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ آج آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اگر وقت رہا تو میں کچھ وقت آپ کو دوں گا اس سلسلے میں جہاں ٹاپک میں نے چھڑا تھا گزشتہ ہفتہ۔ آج ہمارے مسلمان بہن اور ہماری مسلمان بیٹیاں 8 سے 9 لاکھ ہندوستان کے اندر اپنے اسلام مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کچھ اسباب آپ کے سامنے مختصر انداز میں شارٹ میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، علم سے بیزاری۔ آپ اور ہم نے علم صرف اور صرف گریجویشن کو سمجھا ہے، کالج کی تعلیم کو سمجھا ہے اور یونیورسٹی کی تعلیم کو سمجھا ہے۔ جو تعلیم جس کو علم اللہ کے نبی کہہ کر گئے ہیں اس کو ہم نے علم سمجھا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آدمی کو جب راستہ معلوم نہیں ہوتا تو اس کے اسباب پہلے معلوم کرتے کہ وہاں تک جانے کے راستے کیا ہیں، ایسے ہی اندھیرے میں ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس اندھیرے سے اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے کوئی چراغ ہے بھی یا نہیں، اس کو ہم تلاش نہیں کرتے۔ دوسری چیز، علماء سے ہماری اور آپ کی بیزاری۔ آپ کو اور ہمیں خیر ہمارا تعلق قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سے، علماء سے، ائمہ سے، اس کو توڑ اس انداز میں پیش کیا اور ہمیں ایسے دھوکے کی شراب پلائی جا رہی ہے، ایسے غداری ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ہم سے ہمارے علماء کے بارے میں ہمیں بغض بڑھتا جا رہا ہے، اس سے کانٹیکٹ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہو رہا کہ ہماری بیٹی کے بارے میں مجھ سے کیا سوال ہوگا، باپ کو یہ پتہ نہیں ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے سوال کیا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلق علماء سے نہیں رہے گا تو ہمیں اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ دوسری چیز یہ بتایا۔ تیسری چیز، آج اور ہمارے اندر ہماری بہنوں کے بگڑنے اور ہماری بیٹیوں کے دوسرے لڑکوں سے عشق کے جال میں پھنسنے اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو دینے کا طریقہ، اور جو سبب ہے تیسرا سبب یہ، ہماری بہن ہماری بیٹی مخلوق تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شیطان کہتا ہے کہ ایک جگہ ایک نوجوان اور نوجوان لڑکی، مرد اور عورت ہو، وہاں کوئی تیسرے نہ ہو۔ اگر دو ہی سبب ہو سکتے ہیں ان دونوں کو منہ کالا کرنے میں، یا تو پھر یہ منہ کالا کرنے سے بچ جائیں گے۔ شیطان خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ اگر نوجوان مرد ہے، نوجوان عورت ہے، اگر حسن رابعہ مصریہ نیک پارسا عورت ہو اور وقت کا ولی کامل جنید بغدادی ہو تو میں اس کا منہ کالا کر دوں گا، یہ شیطان کہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سبب لکھے ہیں حضرت صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا تو یہ مرد ہوگا جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، اللہ سے ڈر رہا ہوگا، یا پھر نامرد ہوگا۔ دو ہی سبب ہے، نامرد ہو کر اس کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی، یا خدا کا ولی ہونے کے ساتھ خدا کا خوف، خدا کا ڈر، خدا کی وحشیت دل میں ہے، وحشت ہے، تبھی یہ اس عورت سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ پولیس آ کے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے، اندھیرے کوٹرے میں ایک نوجوان مرد ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بڑے المیہ کی بات ہے۔ اس مخلوق تعلیم میں ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو دل چاہے وہ کرتا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری نوجوان بہن، اسے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ذمہ دار، اس کو ہم وہ طریقہ، وہ اسلام، وہ چیز جو اسے چاہیے ہم نہیں دے رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری بہن گھر آ رہی ہے، ایک بوائے فرینڈ کو لے کر آ رہی ہے ہمارے گھر، امی سے کہتی ہے آ کر کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، ہمارا دوست ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ ذرا باہر چلے
ہم دونوں کی آپسی کوئی بات ہے، خدا کی قسم کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو وہاں سے کیوں ہٹا؟ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اور ہم اب سن رہے ہیں صرف ہماری بہن، ہماری بیٹی غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے. ایک میری بہن باہر سے آ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لے کر کے آ رہی ہے، اس کے بعد اپنے ابو سے، اپنی امی سے کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا باہر چلے جائیں، یہ دوسرے روم میں چلے جائیں، ہم تو یہاں پرائیویٹ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی ہوم ورک کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، کوئی جو ہے پرنسپل نے کوئی بات ایسی کی ہے، فلاں فلاں باتیں آپ کو معلوم زیادہ ہوگی، یہ آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. خدا کی قسم شیطان کہہ رہا ہے اے باپ، اے ماں، اے نوجوان بھائیوں، اپنی بہن کو چھوڑ کر ان کو تنہائی میں یہ وقت دینا، وہ ذمہ دار نہیں، ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اور آخری سبب مخلوط تعلیم کے ساتھ ساتھ، یہ تو اسباب ہیں، بہت سے اسباب، لیکن ان اسباب میں سے 3-4 اسباب آپ کے سامنے ذکر کیا. نمبر 1، علم کا پتہ نہیں، علم سے بیزاری. اور نمبر 2، دوسرے اسباب علماء سے دوری. نمبر 3، تیسرا سبب کیا ذکر کیا؟ تیسرا سبب مخلوط تعلیم. چوتھا اور آخری سبب آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں. ہمارے نوجوان نسل، چھوٹی چھوٹی بیٹی بہن کہتی ہے میں اسکول میں پڑھ رہی، مجھے موبائل چاہیے. کیوں؟ گوگل سے سرچ کر کے کچھ حل کرنا ہے. ماں باپ خوش ہو کر اس کو موبائل دے رہتے ہیں، 10,000 کے، 20,000 کے، 50,000 کے، 1 لاکھ روپئے کے وہ اپنے حیثیت سے دے رہے ہیں اور اس کو آزاد چھوڑ رہے ہیں. خدا کے واسطے ان کو آپ آزاد نہ کریں. پچھلے ہفتہ بھی میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، ورنہ کل وہی اولاد جسے آپ موبائل دے کر آزادہ نہ چھوڑ رہے ہیں، تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل میں بیٹھ کر واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، اور یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر سے بات کر رہے ہیں. ابھی سے وہ تنہائی اور خلوت اختیار کر رہی ہے. اور کل یہی میری ماں بہن جس کے 9 لاکھ جو سروے کے رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں، ایسے نوجوان اور ایسے ماں باپ جو ابھی لگتے ہیں کہ نوجوان، اس کی بیٹی جوان ہے، اور جب یہ کسی سے تعلق ہو گیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری بیٹی کا تعلق فلاں سے ہو رہا ہے، تمہاری بیٹی فلاں کے ہاتھ جا رہی ہے. یہ کیا کہتا؟ میری وہ بیٹی نہیں ہے. وہ درد سے کہہ رہا ہے اس کا نام میرے سامنے مت لو. کیوں؟ آج ہزاروں طرح کی بات ہم نے کہی ہوگی، بیٹا فلاں سے تعلق نہ ہو، غیر تیری طرف نہ دیکھے، بیٹے تو غیر کو نہ دیکھنا. لیکن تیری بات کو کان میں نہیں سماتی ہے، غور سے نہیں سنتی ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ جو کالج میں اور مخلوط تعلیم میں ملی جلی تعلیم میں ان کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے، پھر وہی باپ کو، وہی ماں کو، وہی بھائی کو اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایک غیر انسان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر ماں باپ کو لات مار کر ان کے ساتھ چلی جا رہی ہے. ایک منظم سازش کی جا رہی ہے لوگوں، مسلمانوں ہمارے خلاف. 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ نوجوان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان بیٹیوں سے، مسلمان بہنوں سے تم اس طرح ان کو اپنے عشق کے جال میں، محبت کے جال میں اپنے ایسے طریقے سے اس کو پھنساؤ، ان کے ساتھ 2-4 مہینے رکھ کر پھر ان کو چھوڑ دو. پھر وہ میری بہن، پھر وہ میری بیٹی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس کو احساس ہوتا ہے گناہ کر لیا ہے. اب باپ کی بات کو میں ٹھکرا کر آئی ہوں، منہ تو نہیں دکھا سکتی، بھائی کی بات کو میں نے نہیں مانا، منہ تو نہیں دکھا سکتی، سماج اور معاشرے کو ٹھکرا کر یہاں آئی ہوں، اب منہ تو دکھا نہیں سکتی. یا تو 2 علاج ہے، یا اور آگے بڑھتے چلے گناہوں میں، دوسروں سے پیسے لے کر زنا کرے، یا پھر دوسرا علاج سوسائڈ کر لیں گی اپنے آپ کو، یا تو کود کر، یا کہیں اور جا کر، یا دوسروں کے ساتھ بلا نسبت ختم کر لیتی. گھر نہیں آ سکتی کیونکہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے ماں باپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے میرے دوستو، آج وقت کے اندر جو ایسے حالات آ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہماری بہن بیٹی نہیں بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہماری اولاد کی عزت اگر ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ان کی عزت نیلامی کی جا رہی ہے، ان کی عزت سے اگر کھلواڑ کیا جا رہا ہے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
بہتر بڑے طبقے پرانے طبقے کے جو لوگ ہیں ذمہ داران حضرات اس فکر کو اپنے گھر میں ماحول میں چلائیں اور یہ احساس باور کرائیں کہ مسلم بیٹیاں ہماری محفوظ رہ سکے مسلمان بہن ہماری محفوظ رہ سکے یہ وقت ہے اٹھ اب کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ اب کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا